خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون وقال تبارک وتعالی یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم صدق اللہ العظیم۔ جس کتابچے کا ہم تسلسل کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں جو چوتھا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کے ضمن میں کافی حصہ تو ہم کل پڑھ چکے تھے، تو تھوڑا سا اس کا اعادہ ہم کر لیں گے اس وقت، اور بقیہ اب تکمیل کرنی ہے۔ جو حصہ ہم نے پڑھا تھا اس میں سب سے پہلے تو وہ منطقی بات کہ جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، کہ قرآن مجید کے جو پہلے تین حقوق ہیں، یعنی یہ کہ اسے مانا جائے جیسے کہ ماننے کا حق ہے، یعنی ایمان اور تعظیم۔ دوسرے یہ کہ اسے پڑھا جائے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، جس کے لیے تلاوت اور ترتیل کے دو الفاظ ہم نے سمجھے۔ تیسرے یہ کہ اسے سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، جس کے لیے تذکر اور تدبر کی دو اصطلاحات کو ہم نے سمجھا۔ تو یہ تینوں حقوق جو ہیں، ان کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب بھی اس لیے درکار ہے کہ اس پر عمل کرنا مقصود ہے۔ تو چوتھا حق جو ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کے ضمن میں کہ اصل شے جو مطلوب ہے وہ عمل ہے۔ اس کے حوالے سے ہی ہم نے ایک آیت کے حوالے سے، ایک حدیث کے حوالے سے بات سمجھی کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ اگر قرآن مجید یا اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو پھر تم ظالم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، فاسق ہو، سرکش ہو، باغی ہو۔ حدیث بھی ہم نے پڑھ لی، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، قرآن پر ہرگز ایمان نہیں ہے اس شخص کا جس نے اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ دوسری حدیث مثبت انداز میں بھی آ گئی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ حدیث اس اعتبار سے گویا کہ اس موضوع پر حرف آخر ہے کہ خواہش، ہوا کا لفظ کبھی اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوتا۔ ہوا، خواہش، یہ تو در حقیقت نفس کا تقاضا ہے۔ نہى النفس عن الهوى، یہ جو قرآن مجید میں آیا سورہ النازعات میں، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى، تو وہ شخص کہ جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے کہ ایک روز محاسبے کی گھڑی آئے گی اور مجھے کھڑے ہونا ہوگا اس گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، ونہى النفس عن الهوى، اور اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا خواہش سے۔ تو ہوا جو ہے وہ اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوتا، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا، جب تک تمہاری خواہش بھی تابع نہ ہو جائے اس کے، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی شدید ریاضت کی ضرورت ہے، بڑی مشقت کی ضرورت ہے۔ جیسے منہ زور گھوڑے کو سدھانا جو ہے آسان کام نہیں ہوتا، ہر شخص نہیں سدھا سکتا اسے، اس کے لیے بڑا ماہر آدمی چاہیے۔ تو یہ نفس جو ہے اور اس کی ہوا، یہ بہت بڑے منہ زور گھوڑے کے مانند ہے، اس کو سدھانے کے لیے مسلسل محنت و مشقت اور ریاضت کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے ضمن میں ہم نے ایک اور بات سمجھی، اور وہ یہ کہ اس پر عمل کے ضمن میں اگر علم اور عمل میں تفاوت ہوتا چلا جائے تو یہ خطرناک ترین چیز ہے۔ ایک شخص کو علم ہو گیا ہے کہ یہ شے مجھ پر فرض ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا، گویا کہ اور کر سکتا ہو اور تب نہ کر رہا، اس کے لیے فزیکلی امپاسبل ہے تو بات اور ہے، پاسبل ہو چاہے مشکل کے ساتھ ہو، قربانی کے ساتھ ہو، تکلیف دے کر ہو، کسر و انکسار، وہ جو تین جوڑے کل ہم نے الفاظ کے پڑھے تھے، کسر و انکسار، ترک و اختیار اور قربانی و ایثار، یہ کتنا ہی کرنا پڑے لیکن پاسبل ہے کہ آپ کر سکیں، اور پھر بھی نہیں کر رہے تو گویا کہ علم اور عمل میں ایک خلیج شروع ہوگی۔ اس خلیج کا فوری نتیجہ یہ نکلتا ہے خذلان، سلب توفیق۔ اب یہ الفاظ آپ کو اچھی طرح یاد کر لینے چاہیے۔ اللہ کی طرف سے گویا کہ اس شخص کے ساتھ ایک تعلق منقطع کرنا اللہ شروع کر دیتا ہے، خذلان الہی، اللہ کا تعلق ٹوٹنا شروع ہوا، یہ شخص جانتے بوجھتے اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔
اور توفیق جو ہے اللہ کی وہ سلب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ عمل اگر آگے بڑھے گا اسی کا منطقی نتیجہ نفاق ہے۔ اب یہی گویا کہ تشریح ہو گئی اس حدیث کی کہ حضور نے فرمایا کہ اکثر و منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قراء پر مشتمل ہوگی۔ اور قراء اس وقت جو ہے ان قاریوں کو نہیں کہتے تھے کہ جنہیں عربی نہیں آتی اور جو عربی کا مفہوم نہیں سمجھتے، صرف قاری ہے، 7 قراءات اور 10 قراءات کے تو وہ پوری طریقے سے واقف ہیں۔ قاری کہلاتے تھے عالم، تو گویا کہ عالم سب سے بڑھ کر منافق ہوتا ہے، اس لیے کہ چونکہ اس کے پاس علم ہے اور وہ عمل نہیں کر رہا، ہوتے ہوتے اس کی خلیج جو ہے اتنی وسیع ہو جائے گی کہ پھر وہ نفاق تک پہنچا دے گی کہ اکثر و منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قاریوں پر مشتمل ہوگی، عالموں پر مشتمل ہوگی۔ اس لیے کہ ایک شخص کو معلوم ہی نہیں ہے، معلوم نہ ہونے سے وہ کچھ نہ کچھ اللہ کے ہاں وہ کوئی پلی ہے اس کے لیے کہ وہ میں تو اگنورنس، جیسا کہ میں نے کہا تھا دنیا کی عدالت میں تو قانون یہی ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اگنورنس کسی نہ کسی درجے میں ایکسکیوز بنے گا، لیکن جہاں اگنورنس نہیں ہے اب وہاں تو وہ ایکسکیوز ختم ہوا۔ لہذا اس اعتبار سے علم اور عمل کے درمیان جو پھر فرق ہوتا چلا جاتا ہے، یہ در حقیقت نہایت خطرناک شے ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ جتنا جتنا علم ہو اتنا اتنا آدمی بڑھتا جائے۔ اسی کے حوالے سے ہم نے وہ بات سمجھ لی کہ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک صورت میں کئی کئی سال لگا دیتے تھے، کہ جو بھی آیتیں 10 آیتیں ہم نے حضور سے سیکھی ہیں تو جب تک ان 10 آیتوں کو اپنی شخصیت میں جذب نہیں کر لیتے تھے، علم اور عمل دونوں کو بیک وقت اپنی شخصیتوں کے اندر جذب نہیں کر لیتے تھے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ گویا کہ حفظ کا مطلب اس دور میں کیا تھا کہ الفاظ حافظے کے اندر محفوظ ہو جائیں، اس کا مفہوم انسان کے ذہن میں انٹلیکٹ میں محفوظ ہو جائے، اور اس کا سیرت و کردار کے اندر وہ پیوست ہو جائے، اس کا علم پورے وجود کے اندر وہ قرآن محفوظ ہو گیا ہے، اس کے نہ صرف الفاظ محفوظ نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ کہ قرآن اس شخص کی ذات کے اندر محفوظ ہو گیا۔ اور اسی فینومینن کی کلائمیکس کی صورت وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ میں آتی ہے کہ جب ان سے فرمائش کی کچھ تابعین نے کہ ہمیں حضور کی سیرت سنائیے، تو آپ نے سوال یہ کیا، یہاں وہ پوری بات نقل نہیں ہوئی تھی، صرف ایک بات آئی تھی، سوال کیا آپ نے الستم تقرؤون القرآن، کیا آپ حضرات قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، تو آپ سے سیرت کے بارے میں فرمائش کر رہے ہیں۔ تو جواب یہ تھا کان خلقہ القرآن، یہ قرآن ہی تو در حقیقت مجسم صورت اختیار کر گیا تھا محمد کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو اس انتہا درجے کی بات ہے کہ جو کسی اور انسان کے لیے ممکن نہیں، لیکن جتنا جتنا بھی انسان کے لیے ممکن ہو وہ قرآن کو اپنے پورے وجود کے اندر جاری و ساری کرے، تبھی در حقیقت اس سے بات ایک نارمل جو ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی ہے وہ ہوگی۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کینسر کا لفظ، کینسر کہتے ہی اسے ہیں کہ کوئی ایک ٹیشو جو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشن گرو کرنا شروع کر دے، اگر وہ باہر کو نکلنا شروع ہوگا تو وہ کوئی ٹیومر بن جائے گا، کوئی رسولی بن جائے گی، اگر اندر کی طرف کسی ٹیشو کے اندر برو کرنا شروع کر دے گا تو وہ کوئی السر بن جائے گا، کوئی اندر سے کھا جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جسم ہی کا کوئی ٹیشو ہے، کوئی ایک ہے کہ جس نے گرو کرنا شروع کر دیا آؤٹ آف پروپورشن، تو ایک شخص کا علم تو آؤٹ آف پروپورشن بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا عمل نہیں بڑھ رہا ہے، تو یہی در حقیقت وہ بیماری ہے کہ جس کی پھر منطقی انتہا نفاق ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ عمل بالقرآن کے لیے قرآن مجید میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا، عمل بالقرآن حدیث میں آیا ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ چونکہ ہمارا یہ چیپٹر جو ہے قرآن پر عمل کے حوالے سے ہے، تو جو بڑی مشہور حدیث ہے جس کے کچھ 3 ٹکڑے پہلے اس کتابچے میں آ چکے ہیں، حضرت علی سے یہ روایت ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، حضور نے فرمایا ان قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ فقلت، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ ایک تو یہاں اس پوائنٹ کے اوپر ذرا غور کر لیجئے کہ ہمارے اور صحابہ کے مابین ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے اور ہمارے سامنے حضور فرماتے کہ بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے، تو ہمارے سوال کیا ہوتے؟ حضور وہ فتنہ کیا ہوگا؟
کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا، کب ہوگا. اب یہ سارے معلوماتی سوالات ہیں. کب آئے گا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، یہ سب سوالات معلوماتی. اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں. عمل سے تعلق صحابہ کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ فوراً عمل پڑ جاتے تھے. مل مخرج منہا یا رسول اللہ. ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، نہیں. اس سے نکلنے کا راستہ بتائیے. مل مخرج منہا یا رسول اللہ. اس کے جواب میں طویل ترین حدیث جو قرآن مجید کی مدح میں ہے وہ یہی ہے جو حضور نے پھر جو خطبہ دیا ہے. کتاب اللہ، فتنوں سے نجات دلانے والی شے کتاب اللہ ہے. فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلو لوگوں کے حالات بھی ہیں، تم سے بعد میں آنے والے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، اور یہ کہ جو تمام تمہارے معاملات میں جھگڑے ہو سکتے ہیں ان کا فیصلہ بھی. حکم ما، اس لفظ حکم کو نوٹ کیجئے اس لیے کہ یہ کل ہماری جو بحث کے اندر بڑا مرکزی حیثیت کا حامل تھا. حکم ما بینکم، جو بھی تمہارے مابین اختلافات ہوں گے ان میں فیصلہ کن شے بھی یہی ہے. اسی کے 3 ٹکڑے ہم پڑھ چکے ہیں. لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی اس کان کے مانند نہیں ہے کہ جس میں ہیرے ختم بھی ہو جائیں. کبھی اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس سے کبھی بھی اہل علم سیر نہیں ہوں گے. بار بار پڑھنے سے اس کے اوپر کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، طبیعت میں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوگی. پھر طویل حدیث ہے یہ، اس کے آخری ٹکڑے نوٹ کیجئے. اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد کر لیں، اس لیے کہ جس کام کے لیے آپ آئے ہیں اور بہت دور دراز فاصلے طے کر کے آئے ہیں اس کے لیے یہ بہت اہم ٹکڑے ہیں. من قال بہ صدق ومن عمل بہ. اس کے لیے میں نے سارا آپ کو واقعہ سنایا. عمل بالقرآن، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا ہو جائے گا، اس کا اجر محفوظ ہے. ومن حکم بہ، پھر لفظ حکم آ گیا، عدل، اس نے عدل سے کام کیا. اور آخری ٹکڑا ہے ومن دعا الیہ، فقد ہدی الی صراط مستقیم. جس نے اس کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی سیدھی راہ کی جانب. یہ عجیب ہے، جس نے اس کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی. اس میں کیا، کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کوئی مانے نہ مانے، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، جو اس قرآن کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے گا اس کی ہدایت گارنٹیڈ. فقد ہو دیا، یہ جو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے انداز میں آیا ہے. قد جب آتا ہے فعل ماضی پر، یہ آپ پڑھیں گے ابھی، تو یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. قد ہو دیا، اس کی ہدایت ہو چکی. من قال بہ صدق ومن عمل بہ اجر ومن حکم بہ عدل ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. میں نے آپ کو اس طویل حدیث کے شروع کے 3 ٹکڑے سنائے. کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم. درمیان کے 3 ٹکڑے سنائے. لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. اور آخر کے 4 یہ ہیں. من قال بہ صدق ومن عمل بہ اجر ومن حکم بہ عدل ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اب اس کے بعد جو ہم نے بحث پڑھی وہ یہ تھی کہ اس عمل بالقرآن کے 2 درجے ہیں. ایک درجہ انفرادی ہے. جو احکام انفرادی ہیں
اور جن پر عمل کرنے کا امکان ہے، چاہے وہ کسر و انکسار کے ساتھ ہو، تکلیف کے ساتھ ہو، مشقت کے ساتھ ہو، قربانی کے ساتھ ہو، اس پر تو عمل کرنے کا انسان اسی وقت مکلف ہے جب وہ اس کے علم میں آ گیا۔ نہیں کرتا ہے تو پھر جو ساری بحث ہم پڑھ چکے ہیں کہ گویا کہ اس کے علم اور عمل کے اندر اب وہ گیپ شروع ہوا۔ یہ گیپ خذلان الہی اور سلب توفیق کی طرف لے جائے گا، اور ہوتے 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 یہ نفاق پر منتج ہو جائے گا۔ لہذا اس پر تو عمل کرنا جو ہے فوراً لازم ہے۔ البتہ جو اجتماعی نظام سے متعلق ہیں ان پر وہ عمل نہیں کر سکتا۔ حکم تو قرآن کا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، جب تک کہ نظام نہ بدلے۔ اس کا جو اب عمل نہیں کر رہا، میں نہیں کر رہا، آپ نہیں کر رہے، تو اس کا ایک کفارہ ہے۔ تن من دھن کے ساتھ اگر نظام بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس غلط نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر لیا ہے، اس میں پاؤں پھیلانے کے لیے اور جائیدادیں بنانے کی فکر میں نہیں ہے، اس میں پھلنے پھیلنے اور پھولنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہاسٹائل ہیں، اس سے ٹکرا رہے ہیں، اس کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ جد و جہد کفارہ بن جائے گی یا قائم مقام بن جائے گی ان احکام پر عمل کا جن پر کہ اس وقت وہ عمل نہیں کر پا رہا۔ یہ بات سمجھ لی تھی آپ کہ اگر وہ نہیں عمل کر پا رہا ہے تو ایک محرومی ہے نا، اس کا کوئی کفارہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی تلافی ہونی چاہیے۔ وہ تلافی ہے کہ آپ جد و جہد کرتے رہیں، نہ ہو نہ بدلے آپ کی زندگی میں کوئی پرواہ نہیں، لیکن معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کوشش جاری رکھیے تاکہ اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکیں کہ پروردگار میں اپنے آخری وقت تک کوشش کرتا رہا۔ اگر یہ نہیں ہے تو گویا کہ آپ نے اس نظام باطل کو قبول کر لیا ہے دل سے، اور آپ کا اس کو قبول کر لینا آپ کے انفرادی احکام پر عمل کی بھی نفی کر دے گا۔ اب آپ کی نماز کی بھی نفی ہے، روزے کی بھی نفی ہے۔ پھر وہ آیت آپ پر منطبق ہوگی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ If you reconcile with it, if you adjust with it, if you accept it, you are the criminal. If you are hostile to it, you are struggling against it, then it becomes kafara. گویا کہ پھر آپ پورے قرآن پر عمل کر رہے ہیں اس وقت۔ انفرادی احکام پر آپ نے عمل کر ہی لیا، اور اجتماعی احکام کا آپ نے کفارہ ادا کر دیا کہ آپ نے اس نظام کو برپا کرنے کی جد و جہد کی اور اس میں اپنا تن من دھن لگا دیا کہ جس کے نتیجے میں وہ پورا نظام برپا ہو جائے کہ جس میں پورے قرآن کو سمویا جا سکے۔ اب کل کی باتوں میں سے ایک بات میں مزید واضح کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کو صاف کر دیں۔ چونکہ انفرادی عمل کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے اہم اصطلاح قرآن مجید کی ہے جو وہ حکم ہے، لیکن یہ حکم اتنا جامع لفظ ہے قرآن کا، اس کو میں چاہتا ہوں آج آپ اور اچھی طرح جو آج نہیں آئے ہیں ان کو بھی یہ نوٹ کرا لیجیے گا۔ اس سے ایک لفظ بنا حکم۔ باطنی اعتبار سے اس حکم کے معنی کیا ہے؟ اصابت رائے۔ اسی معنی میں یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں نبوت کی تمہید کے لیے بھی آتا ہے اور علم کے لیے۔ آتیناہ حکما وعلما، ہم نے اسے حکم بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا۔
اصابت رائے پہلے آ چکی ہو پھر علم آئے گا تو گویا کہ وہ صحیح بلو پرنٹ بن چکا ہے جس پر عبارت صحیح کھڑی ہو گئی. اگر وہ اصابت رائے نہیں پیدا ہوئی، یا اس کو آپ بصیرت بھی کہہ سکتے ہیں، بصیرت باطنی، تو علم اگر آئے گا تو وہ گویا کہ صحیح نتائج پیدا نہیں کرے گا. اسی کا جب لفظ ظاہر میں آتا ہے حکم، تو اس کے معنی ہے فیصلہ کرنا. فیصلہ بلکہ فیصلہ ذاتی بھی ہوتا ہے اور فیصلہ اجتماعی بھی ہوتا ہے. اجتماعی میں یہ لفظ بین کے ساتھ آئے گا. حکم بینہم، ان کے مابین فیصلہ کیا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكَمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے بیٹھو تو عدل کے ساتھ کرو. جیسے میں نے کل بھی آپ کو حدیث سنائی تھی، حدیث نہیں آیت ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں کے مابین فیصلے حق کے ساتھ کرو. تو یہ فیصلہ داخلی طور پر اس کے معنی اصابت رائے. ذاتی عمل اسی فیصلے کے نتیجے میں وہ شکل اختیار کرتا ہے. اب اسی سے لفظ بنا ہے حکمت. یہ جو آپ کے تیسرے سبق کا مرکزی لفظ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کے بارے میں آپ پڑھیں گے اپنے منتخب نصاب میں بھی، سورہ بنی اسرائیل میں، ذَلِکَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْکَ رَبُّکَ مِنَ الْحِکْمَةِ. اس حکم کے بارے میں بھی ایک بڑا پیارا مقام ہے قرآن مجید میں، سورہ مریم میں حضرت یحییٰ کے بارے میں، وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا، یحییٰ کو ہم نے اصابت رائے اور یہ بصیرت باطنی بچپن ہی میں عطا کر دی تھی. یہ دونوں جو ہیں جو کنٹمپریری انبیاء ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں اس اعتبار سے یونیک ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پگوڑے میں تھے کہ باتیں کر رہے تھے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پھر یہ کہ نبوت بھی ان کی ظاہر ہو گئی 30 برس کی عمر میں، جبکہ عام قاعدہ 40 برس کا ہے. اسی طرح حضرت یحییٰ کا معاملہ، وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے اس کو جو حکمت اور دانائی اور بصیرت باطنی تو بچپن ہی میں عطا کر دی تھی. صبیا، سبھی بچے کو کہتے ہیں، بالکل چھوٹے بچے کو. تو حکمت. اچھا، یہاں اب آپ حکم کو دوسرا شخص لفظ لائیے، احکام. احکام ظاہری عمل کے لیے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اور ان دونوں کے مابین بڑا گہرا رشتہ ہے. اللہ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، اس لیے کہ وہ خود حکیم ہے. قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہ پرانا مقولہ ہے، کسی حکیم کا کوئی قول بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. تو حکمت الاحکام یہ موضوع ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی شہرہ آفاق اور بارکۃ الآراء کتاب حجت اللہ البالغہ. احکام کی حکمت کیا ہے؟ موٹی موٹی چیز تو ہمیں معلوم ہے، نماز کس لیے ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے. روزہ کس لیے؟ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. لیکن نماز کے یہ اوقات کیوں مقرر کیے گئے؟ اس میں بھی کوئی حکمت ہے کہ نہیں؟ نماز کے لیے وضو کیوں مقرر کیا گیا؟ وضو کے یہ احکام کیوں ہیں؟ تو ڈیٹیلز میں جا کر انہوں نے، کیونکہ یہ اس موضوع پر پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی، اس سے پہلے کوئی اس موضوع پر کتاب نہیں لکھی گئی. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ بگننگ تھی، اس لیے اس میں بعض جگہوں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ he might not have reached
ٹو دی پوائنٹ ہو سکتا ہے، آخر انسان تھے نا، نبی تو نہیں تھے. لیکن یہ موضوع ہے حکمت الاحکام، اسی لیے اس کو اسرار الشریعہ بھی کہا گیا ہے. حکمت الاحکام اسرار الشریعہ، شریعت کے اسرار، راز. علم و اسرار الشریعہ، شریعت کے رازوں کا علم، یا اس کو آپ کہیں گے علم و حکمت الاحکام، اللہ کے احکام کے حکمتوں کا علم. اچھا، اس میں ایک اور لفظ بھی آپ یہیں پر نوٹ کرتے جائیے. یہ تو ہے احکام، زبر کے ساتھ ہے کہ ایک ہے احکام. اس کے معنی ہے کسی شے کو مضبوط کرنا، پختہ کرنا. کیونکہ کل بھی ہماری بحث میں ایک لفظ آیا تھا محکم. قرآن کی آیات محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں. محکمات وہ ہیں جو بالکل پختہ، اپنے مضمون پر پوری طرح دلالت کرنے والی، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، محکم. اور یہی لفظ آیا ہے سورہ ہود کے آغاز میں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ قرآن ایک عجیب کتاب ہے کہ پہلی اس کی آیات مستحکم کی گئی. یہ باب افعال سے مصدر بنے گا احکام. اور اس کے مقابلے میں باطنی طور پر یہی شے ہوگی استحکام، کسی شے کا خود مستحکم ہو جانا، خود پختہ ہو جانا. ہمارا ملک بہت مستحکم ہو گیا ہے، قوم مستحکم ہے. یہ ساری چیزیں جو یہ ذرا الفاظ آپ اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ہا کاف میم کا مادہ، اور اسی سے پھر ہم نے کل بحث کی تھی کہ علم سے عمل تک درمیان میں کچھ لنک ہے. اصل میں علم اگر انسان کی رائے بن جائے اور اس سے اس کا فیصلہ بن جائے اور حکم کی شکل اختیار کر لے تو پھر عمل اس کے مطابق لازماً ہو جائے گا. یہ لنک ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو علم کچھ اور کہہ رہا ہوگا، عمل کچھ اور کہہ رہا ہوگا. اور اس سے بھی آگے ایک شے ہے قول. قول کچھ اور ہوگا، عمل کچھ اور ہوگا. لما تقولون ما لا تفعلون. اچھا، قول کو میں نے اس علم سے آگے اوپر اس لیے کر دیا ہے کہ بسا اوقات انسان جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو خود بھی جانتا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں. ایک جھوٹا شخص، جھوٹا قول. ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہے لیکن اس علم نے اس کے وجود میں سرایت نہیں کیا ہے، وہ اس کی رائے نہیں بنا ہے، ابھی اس کا حکم نہیں بنا ہے، اس کا فیصلہ نہیں بن سکا ہے، لہذا عمل اس کے خلاف ہو جائے گا. لیکن اگر وہ علم اس کے وجود میں سرایت کر گیا ہے، اس کی اپنی رائے بن گیا ہے، اس کی اپنی پرسنل کنوکشن بن گیا ہے، تو عمل لازماً اس کے تابع ہو جائے گا. تو علم اور عمل کو جوڑنے والی شے جو ہے وہ حکم ہے. ہمارے الفاظ دو جو ہیں عام، رائے اور فیصلہ، انگریزی میں کنوکشن، لیکن اسی کے لیے قرآن کی اصطلاح کا لفظ حکم ہے. جب یہ آپ کی رائے بن گئی، اور رائے پر بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ رویت ظاہری بھی ہے اور رویت باطنی ہے. آپ کے اندر وہ شے ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہے تو رویت تو ایک ہی ہے، رویت ظاہری اور رویت باطنی. رویت باطنی ہی رائے ہے. چلیے اب آگے چلیں. جس طرح فہم قرآن کے لیے، یہ صفحہ 46 ذرا دوبارہ پڑھ لیں ہم. جس طرح فہم قرآن کے لیے قرآن مجید کی وسیع تر اصطلاح تذکر ہے، اسی طرح قرآن پر عمل کے لیے قرآن کی سب سے جامع اور کثیر الاستعمال اصطلاح حکم بما انزل اللہ ہے. حکم کے ذیل میں قرآن مجید نے اصل اصول تو یہ متعین کیا کہ ان الحکم الا للہ. یہ تو توحید کا لازمی تقاضا ہو گیا. فیصلے کا اختیار، حکم دینے کا اختیار، حاکمیت. اب یہ سارے الفاظ اسی سے بن جائیں گے. حاکمیت بھی اسی سے حکم سے بنا ہے. حاکم وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اٹس ہز ایکسکلوسیو پریروگیٹو.
پھر خود قرآن مجید کو حکم قرار دیا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا۔ اب یہاں پر اس لفظ حکم کو آپ جب تک یہ پورا آپ کے سامنے ذہن نہ ہو کس قدر جامع یہ لفظ ہے، قرآن حکم ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ قرار دیا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اب یہاں اراکا جو ہے یہ رویت باطنی کے لیے ہے۔ یہ کتاب ہم نے اے محمد آپ پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ لوگوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے۔ یہاں اراکا لفظ وہی رائے جو میں نے کہا، رائے ظاہری، رویت باطنی رائے ہے۔ نبی کو اللہ نے جو کچھ دکھایا ہے اور اللہ نے جو بصیرت باطنی اسے عطا فرمائی ہے، بصیرت باطنی حکم، اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور سورہ مائدہ میں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ کریں وہی کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ یہ آیتیں میں نے آج بھی تلاوت کی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ لیکن بدقسمتی سے جب عام ہم ترجمہ کرتے ہیں تو صرف حکم کا وہی فیصلہ، اور وہ فیصلہ بھی لوگوں کے مابین کرانا، یہ مفہوم ذہن میں ہوتا ہے۔ یحکم بما انزل اللہ میں اپنی رائے بھی آ گئی، آپ کی اپنی رائے بھی اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تب بھی آپ فاسق ہیں، کافر ہیں، اور آپ ظالم ہیں اور مشرک ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رائے سے لے کر اور کچھ لوگوں کے مابین فیصلے تک یہ ساری جتنی بھی منزلیں یہ لفظ حکم کے تابع ہیں۔ آپ کی اپنی رائے قرآن کے مطابق ہو جانی چاہیے، آپ کی ہوا کو اس کے تابع ہو جانا چاہیے۔ خواہش نفس تابع ہو جائے تو گویا کہ معلوم ہوا کہ آپ کا پورا وجود جو ہے ہم آہنگ ہو گیا ہو قرآن کے ساتھ اور جو کچھ اللہ نے بھیجا ہے وجود کے ساتھ۔ حکم کا مفہوم ایک لفظ میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ لفظ فیصلہ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے ایک لفظ میں تو اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور لفظ نہیں فیصلے کے علاوہ۔ لیکن اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ انسان میں اصل اہمیت کی چیزیں دو ہیں، ایک اس کا فکر اور دوسرے اس کا عمل۔ حکم ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جو بیک وقت ان دونوں کا احاطہ بھی کرتی ہے۔ فکر انسانی رائے پر بھی حکم کا اطلاق ہوگا، اور اس کے عمل اور کردار اور فیصلے پر بھی ہوگا، اور خاص طور پر ان کے ربط و تعلق کو واضح اور ان کے مقام اتصال کو نمایاں کرتی ہے۔ فکر اور عمل، علم اور عمل کے مابین ربط و اتصال جو ہے وہ حکم ہے۔ جب وہ فکر جو ہے آپ کی شخصیت میں اس طرح رچ بس گیا، وہ علم آپ کی وجود میں اس طرح سرایت کر گیا کہ آپ کی رائے بن گیا۔ اب وہ رائے جب بن گیا ہے، جو کنوکشن کی شکل اختیار کر لی ہے، وہ اس عمل میں یقیناً ظاہر ہو جائے گی۔ یہ جو تین آگے جملے ہیں، بلکہ جملہ تو ایک ہی ہے، سطریں ہیں، بہت واضح الفاظ ہیں۔ کوئی خیال یا نظریہ جب انسانی فکر میں ایسا رچ بس جائے کہ اس کی رائے اور فیصلہ یعنی حکم بن جائے، یہ تین الفاظ میں نے اسی لیے دائرے میں لکھے ہیں، رائے، فیصلہ اور حکم بن جائے تو اس کا عمل خود بخود اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے قرآن حکیم نے عمل بالقرآن کے لیے حکم بما انزل اللہ کی اصطلاح استعمال کی، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ قرآن مجید پر عمل در حقیقت اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا فکر قرآن کے تابع ہو جائے اور قرآن کا بیان کردہ علم حقیقت انسان کے دل اور دماغ دونوں میں جاگزی ہو جائے۔ اب آئیے اجتماعی سطح پر عمل بالقرآن کے لیے قرآن کی جامع اصطلاح کون سی ہے؟ آسمانی کتابوں پر عمل کے لیے قرآن مجید کی دوسری اصطلاح اقامت کی ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا تھا ان کے رب کی طرف سے، تو وہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی، یعنی نعمتوں کی بارش ہوتی آسمان سے بھی، اور نعمت زمین جو ہے وہ اگل دیتی اپنے خزانے۔ اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ ان کو ہر دو طرف سے ملتی اگر وہ
تورات اور انجیل کو قائم کرتے. یہ اقامت کا لفظ ہے. جیسے نماز ادا کرنا اور ہے اور اقامت الصلاۃ اور ہے، اس پورے نظام کو قائم کرنا. اس کے لیے مسجدیں تعمیر کی جائیں، اس کے لیے جب نماز باجماعت کا اہتمام ہو، اس کے لیے اوقات کا تعین ہے، پابندی کی جائے. پھر جماعت کا ایک نظم ہے، ایک امام ایک امیر جو ہے صلاۃ کا، وہ غلطی بھی کر رہا ہو تو آپ ٹوکنے کے تو حقدار ہیں، لیکن آپ نیت نہیں توڑ سکتے. یو ہیو ٹو اوبے. اگر اس نے آپ کا وہ کہ آپ کی طرف سے ٹوکا گیا ہے تو غلطی کا احساس کر لیا، وہ اس کو درست کر لے گا. نہیں کیا ہے فرض کیجئے اور غلطی اتنی بڑی ہے کہ نماز نہیں ہوئی تو نماز دہرا لی جائے گی، لیکن نماز آپ نیت توڑ کر علیحدہ نہیں ہو سکتے. یہ گویا کہ ایک ریپلیکا ہے، ایک ماڈل ہے اس اجتماعی نظم کا کہ جو اسلامی معاشرے کے اندر درکار ہے، جو اسلامی جماعت میں درکار ہے. بہرحال یہ نظام جو ہے وہ اقامت الصلاۃ ہے. اور اس کے متصلاً بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. اس پر میں کل عرض کر رہا تھا اس وقت کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں صحیح معنی میں اس کا مفہوم ادا کر سکوں. تم کسی شے پر ہو ہی نہیں، کیا مطلب؟ لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد نہیں، کوئی جڑ نہیں، کوئی موقف نہیں، ہم سے بات کرنے کا منہ نہیں، ہم سے دعا کرنے کی حیثیت نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو. فرسٹ ڈو دیٹ، دین کم ٹو اس ٹو پرے. You have no face to talk to us. And you have no face, no right to pray to us. لستم علی شیء. اب اس سے زیادہ بلیغ الفاظ کیا ہوں؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اب آپ سبسٹیچیوٹ کر لیجئے، قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. اس لیے کہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم یہاں بھی میں شامل کر رہا ہوں. اگرچہ تورات اور انجیل کے ساتھ جب شامل کیے گئے تو ہم سمجھ سکتے ہیں دوسرے صحیفے بھی مراد ہو سکتے ہیں جو دوسرے انبیاء کو بھی دیے گئے، لیکن یہاں قرآن کے ساتھ اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ جو میں نے حدیث کل لکھوا دی تھی آپ کو، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی شے اور بھی دی گئی ہے. وہ حضور کی رویت باطنی ہے، حضور کی رائے ہے، اصابت رائے ہے. پھر حضور کو الہام ہو رہا ہے، حضور کو کشف ہو رہے ہیں، حضور کو رویائے صادقہ دکھایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں بھی اللہ کی طرف سے. تو گویا کہ ان سب کا جمع جب کریں گے آپ، حاصل جمع کیا ہے؟ سنت. تو صرف قرآن قائم کرنے سے نہیں مراد ہوگا، بلکہ قرآن اور سنت کو قائم کرنے سے در حقیقت وہ تقاضا پورا ہوگا. قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ رَسُولِهِ. جب تک تم قائم نہیں کرتے قرآن کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. You have no face to talk to us. You have no right to pray to us. پڑھتے رہو 40 دن تک قنوت نازلہ پڑھتے رہو، تمہارے منہ پر دے کے ماری جائیں گی، ڈھاکہ بھی فعال ہو جائے گا اور یروشلم بھی ان کے قبضے میں چلا جائے گا. اللہ سنے گا ہی نہیں. چاہے آپ وہ حرمین میں دعائیں مانگ رہے ہو، چیخ چیخ کے مانگ رہے ہیں، رو رو کے مانگ رہے ہیں، کچھ بھی کرو، دفع ہو جاؤ، اللہ نہیں سنے گا. لستم علی شیء. تم نے کہیں قائم کیا ہماری کتاب کو؟ اب اس پر جو ہے تھوڑی سی بحث جو ہوئی ہے اس جگہ پر، وہ میں سوچ رہا تھا اس کتاب کو میں نے نہ معلوم کتنے سالوں کے بعد آپ کے ساتھ پڑھا ہے دوبارہ. ہے تو میری 1368 کی، لیکن ظاہر بات میں نے تو پھر کبھی پڑھی نہیں، نہ کبھی پڑھائی ہے آج تک. یہ بھی عام 1 ایئر کورس میں بھی یہ عاقف نے جیسے شروع کر دی تھی آپ کے ساتھ تو وہی پڑھایا کرتے ہیں. تو میں کل محسوس کر رہا تھا کہ ہماری پوری دعوت جو ہے تنظیم اسلامی کی، تحریک خلافت کی جو بھی ہے، وہ پوری اس کتاب میں بھی موجود ہے. انجمن خدام القرآن کی پوری دعوت بھی اس میں موجود ہے، تنظیم اسلامی کی پوری دعوت موجود. اب یہ پورا جو اب دو صفحے آپ پڑھیں گے اس میں پوری دعوت ہے تحریک خلافت اور تنظیم اسلامی کی. حکم بما انزل اللہ کا تعلق زیادہ تر افراد کے فکر و عمل سے ہے، جبکہ اقامت ما انزل من اللہ سے مراد خاص طور پر اس نظام عدل اجتماعی کا قیام ہے. دیکھیے یہاں میں سن 68 میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، عدل اجتماعی، سوشل جسٹس. اس لیے کہ
دین کو قائم کرنے سے ایک شے مراد نماز قائم ہو گئی، اقامت الصلاۃ، وہ ضیاء الحق صاحب نے بھی کر دی، کچھ زکوٰۃ کا بھی الٹا سیدھا جو ہے وہ نظام قائم کر دیا، تو گویا کہ یہ اقامت دین ہو رہی ہے۔ یا اقامت دین مولویوں کے سامنے ہے، یا وہ مالا کنڈ والی تحریک کے سامنے ہے کہ کچھ سزائیں وغیرہ عدالتی نظام جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو جائے۔ اصل جو شے ہے وہ کسی کے سامنے نہیں ہے۔ The system of social justice as given by Quran and Sunnah، جب تک وہ قائم نہیں ہوتا، قانون جو ہے وہ سب سرو کرتا ہے سسٹم کو اور پروٹیکٹ کرتا ہے سسٹم کو۔ اس نقطے کو سمجھ لیجئے، ایک ہے سسٹم، نظام صاف کرنا ہے، اور ایک ہے قانون۔ قانون سب سرو کرتا ہے اینڈ پروٹیکٹ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے سسٹم۔ سسٹم غلط ہے، قانون بہترین ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بہترین قانون اس غلط سسٹم کو مضبوط بنا دے گا، پختہ کر دے گا، اس کی جڑیں گہری کر دے گا۔ شاید میری بات واضح نہ ہو اگر مثال نہ دے دوں۔ چور کا ہاتھ کاٹ دو، آپ نے کسی معاشرے میں یہ حکم نافذ کر دیا، چوری ختم ہو جائے گی نا؟ لیکن نظام ہے غلط، ایکسپلائٹیشن ہے، دولت کی تقسیم غلط ہے، ایک طرف کروڑ پتی بنتے جا رہے ہیں، ایک طرف بھوکے ہیں۔ فائدہ کس کو پہنچے گا؟ چوری ختم ہوئی تو کس کو فائدہ پہنچے گا؟ ان حرام خوروں کو فائدہ پہنچے گا، کروڑ پتیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس سے زیادہ نمایاں مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ نظام ٹھیک کرو، پھر قانون نافذ کرو، تو اس صحیح نظام کو وہ قانون پروٹیکٹ کرے گا، چلائے گا۔ اس جملے کو نوٹ کر لیجئے، لا subserves a system and protects a system۔ وہ نظام جو ہے اللہ کا، اسی لیے اس کو قسط کہا گیا، عدل۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا، انہیں معجزے دیے، واضح نشانیاں دیں، کتابیں نازل کی، یہ سب کچھ ہم نے کیا کس لیے؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو۔ That's the objective. That's the ultimate aim and goal۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، جو عدل پر قائم ہونے کے لیے تیار نہ ہو ان کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اس سے زیادہ میں کہا کرتا ہوں ننگی اور اریاں انقلابی عبارت پورے دنیا کے انقلابی لٹریچر میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ کس دھڑلے سے اللہ کہہ رہا ہے میں لوہا اتارا ہے۔ جو دلیل سے مان جائیں بہت اچھا ہے، جو اپیل سے مان جائے بہت اچھا ہے، جو نہ اپیل سے مانے نہ دلیل سے مانے، اب ان کا علاج ڈنڈا ہے، اور ہم نے اتارا ہے ڈنڈا، لوہا اتارا ہے اسی لیے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ سورہ شورى میں فرمایا گیا أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں کوئی واعظ بن کر نہیں آیا ہوں، مجھے حکم ملا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ واعظوں کو تو نذرانے پیش کیے جائیں گے، انہیں ہار پہنائے جائیں گے، اچھے سے اچھا واعظ وہ کہے گا، کچھ تنقید بھی تھوڑی سی کر دے گا تاکہ تھوڑا سا نمکین بھی بنا دے اپنی تقریر کو، بٹ ہی ڈزنٹ مین اینی بزنس۔ وہ ایک تقریر کر کے دوسرے لوگ سن بھی لیں گے، انہیں بھی معلوم ہے ہی ڈزنٹ مین وٹ ہی سیز، وہ بس واعظ کہہ رہا ہے، کہہ کے وہ اگلے گاؤں جائے گا، وہاں جا کے پھر واعظ کہے گا، یہاں بھی دعوتیں اڑائے گا، وہاں بھی دعوتیں اڑائے گا۔ تو واعظ کا تو رول کچھ اور ہوتا ہے، پروفیشنل واعظ۔ تو مجھے تم وہ نہ سمجھنا، ڈونٹ مسٹیک می، امرت لأعدل بینکم، میں تمہارے مابین عدل کرنے کے لیے آیا۔ اور یہ چیز جو ہے ظاہر بات ہے جو ایکسپلائٹرز ہیں انہیں کیسے پسند ہوگی، جو خود اپنے اقتدار کا جوا جو ہے لوگوں کی گردنوں پر ڈال کر بیٹھے ہوئے انہیں کیسے پسند ہوگی؟ They must be annoyed, they must resent, they must resist, they have to protect their interests۔ تو لفظ نوٹ کیجئے، خاص طور پر اس نظام عدل اجتماعی کا قیام ہے جو کسی اجتماعیت کے شریک افراد اور کسی معاشرے کے مختلف طبقات کے مابین قسط اور عدل و انصاف پر مبنی توازن کا ضامن ہوتا ہے۔ اسی لیے لفظ میزان آیا ہے
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، توازن پیدا کرنے کے لیے۔ یہی لفظ سورہ شورى میں آیا ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ اللہ نے کتاب بھی اتاری ہے، میزان اتاری ہے، اور جس میں بندھنے کے بعد کسی کے کسی پر ظلم و عدوان اور بغی و طغیان۔ ظلم کسے کہتے ہیں جی؟ کسی شے کو اس کے وضع شے فی غیر محلہ ہی، لیکن اس کا عام استعمال ہوتا ہے حق تلفی کے لیے۔ یہ ایک نیگیٹو تصور ہے، کسی کا حق مار لینا۔ عدوان اسی کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے، کسی کے حق پر دست درازی کرنا۔ آپ نے کسی کو حق ادا کرنا تھا، نہیں کیا، روک لیا آپ نے، یہ ظلم ہو گیا۔ آپ نے کسی اور کے حق پر دست درازی کی، چھین لیا، یہ عدوان ہے۔ یہ دو الفاظ جڑ کر جو آئے ہیں تو یہ در حقیقت ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ آپ نے یو اوڈ سم تھنگ ٹو سم بڈی اینڈ یو ڈیڈنٹ پے، اٹس ظلم۔ اور آپ نے کسی کا کوئی حصہ اور حق مار لیا، چھین لیا، لے لیا اس سے جو اس کے قبضے میں تھا، یہ عدوان ہے۔ بغی و طغیان، یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ بغا، اسی سے بغاوت کا لفظ بنا ہے۔ طغا، بغا و طغا۔ یہ قص بن ساعدہ ایک بہت بڑے خطیب ہوتے تھے اور حضور کو بہت پسند تھے ان کے خطبات۔ وہ دور جاہلی کے خطیب ہیں۔ اما من بغا و طغا، یہ بالکل قرآن مجید کے سے انداز میں اس کا خطبہ موجود ہے، قص بن ساعدہ کا، جو دور جاہلیت کا ہے۔ اس میں یہ دونوں الفاظ ہیں، بغا و طغا۔ بغا، بغاوت کرنا، آگے بڑھنا۔ طغیان، اپنی حد سے تجاوز کر جانا، یہ ہم معنی ہے۔ اس میں بھی نوٹ کیجئے گا کہ بغا کسی کے خلاف ہوتا ہے اور طغا اپنی حد سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ تو اگرچہ الفاظ کسی بھی زبان کے کتنے ہی ہم معنی ہوں، ہم کہہ دیں یہ ہم معنی ہے، ہم معنی کبھی نہیں ہوتے۔ کسی زبان کے کوئی سے دو لفظ بالکل ہم معنی نہیں ہو سکتے، امپاسبل۔ اس لیے کہ وہ الفاظ وضع جب ہوئے ہیں تو اگر علیحدہ وضع کیے گئے تو یقیناً کوئی نہ کوئی فرق ان کے اندر ہے۔ ایک کنوٹیشن ایگزیکٹلی نہیں ہو سکتا دونوں کا۔ کہہ دیتے ہیں ہم سینونیمز ہیں یہ، لیکن ان سینونیمز کے استعمال کو جب آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بڑا فرق ہے۔ یہ مضمون جو ہے سورہ حج کے آخر میں جو ہمارا سبق ہے اس میں بہت کھل کر آئے گا۔ استفاء، قرآن مجید میں دو الفاظ آتے ہیں، نبیوں کے لیے استفاء بھی ہے، حضور مصطفیٰ بھی ہے، اور مجتبیٰ بھی ہے۔ استفاء اور اجتباء کے درمیان کیا فرق ہے، یہ میں نے اس مقام پر بحث کی ہے، بہرحال یہاں اس وقت اس کو نہیں چھیڑتا میں۔ جس میں بندنے کے بعد کسی کے کسی پر ظلم و عدوان اور بغی و طغیان کا امکان باقی نہیں رہتا، اور سیاسی جبر۔ اب دیکھیے یہ ظلم و طغیان یا بغی و طغیان، ظلم و عدوان کی تین شکلیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر صرف دو کا ذکر کیا میں نے، لیکن تینوں نوٹ کر لیجئے۔ When it is on political level, it is called political repression۔ ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر حاکم بن کر بیٹھ گیا، ایک قوم دوسرے قوم پر حاکم بن گئی، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو دبا لیا، یہ ہے ریپریشن۔ معاشی میدان میں اس کو کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن، استحصال، کہ ایک طبقے نے دوسرے طبقے کے حقوق غصب کیے، اور سماجی سطح پر کہلاتا ہے ڈسکریمنیشن۔ پیدائشی طور پر تفریق کر دینا کہ یہ اونچا ہے، یہ نیچا ہے، یہ کالی چمڑی لے کر پیدا ہوا ہے، گھٹیا آدمی ہے، یہ سفید یا لال چمڑی لے کر پیدا ہوا بڑھیا آدمی ہے، یہ برہمن کے گھر پیدا ہوا ہے، اونچا آدمی ہے، یہ شودر کے گھر پیدا ہوا ہے، نیچا آدمی ہے، یہ مرد پیدا ہوا ہے لہذا اونچا ہے، یہ عورت پیدا ہوئی ہے لہذا نیچی ہے۔ پیدائشی اصولوں پر یا بنیادوں پر انسانوں میں تقسیم کرنا، ڈسکریمنیشن، یہ ورسٹ ظلم ہے۔ یہ سید ہے، یہ مصلی ہے، یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے۔ اونچ نیچ ہو سکتی ہے صرف ایکوائرڈ کریکٹرز پر۔ آپ نے علم زیادہ حاصل کیا، آپ اونچے مانے جائیں،
آپ متقی زیادہ ہیں، تقویٰ بھی انسان کا ایکوائرڈ ہے، آپ اپنے کردار سے، عمل سے، علم سے، جس چیز سے، پبلک سروس سے، جس سے ہو ٹھیک ہے، یا آپ کے نظریے کی بنیاد پر جو اسلامی ریاست میں ایک تفریق کی جاتی انسانوں میں، صرف جو اسلام کا ماننے والا ہے وہ یہاں کا مکمل شہری ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا وہ یہاں کی پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے، بس۔ لیکن یہ بھی کوئی امپیسیبل بیریئر نہیں ہے، آج کلمہ پڑھو ہمارے برابر ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کالی چمڑی لے کر پیدا ہوا ہے وہ تو اب سفید نہیں کر سکتا، کتنا ہی کر لے، کریمیں لگا لے اور کیا کر لے، جو چاہے کر لے، وہ تو رنگت نہیں بدلے گی اس کی، امپیسیبل نہیں ہے۔ آج کا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یو آر آن دی سائڈ۔ جیسے کہ تمام جو لشکر نکلے تھے دور خلافت راشدہ میں، وہ تین چیزیں کہتے تھے، اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہو، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، ہمارا حق زیادہ تمہارا کم ہے، یو آر ایکول ٹو اس۔ دی مومنٹ یو سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یو بیکم ایکول ٹو اس ان ایوری ریسپیکٹ۔ یہ نہیں منظور تو پھر یہ ہے کہ تم نیچے ہو کر رہے ہو، پھر اب یہاں ذمی ہو کر رہنا پڑے گا، لا آف دی لینڈ اسلام کا ہوگا، تمہیں پوری پروٹیکشن بھی حاصل ہوگی، مذہبی آزادی بھی حاصل ہوگی۔ یو کین لیو ایز کرسچنز، ایز جیوز، ایز ہندوز، ایز Parsis, whatsoever you are, you can live. Your family laws، باقی ساری چیزیں پروٹیکٹ کی جائیں گی، تمہاری سینیگوگز، تمہارے چرچز، سب کو پوری تحفظ دیا جائے گا، everything. But you will not be associated in the legislative process of the state and at the highest level of policy decisions. دو چیزوں میں تم شامل نہیں کیے جا سکتے، because it is an Islamic state, that's all. جب اس کا قانون جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ کتاب و سنت ہے، نہ تم کتاب کو مانو نہ سنت کو مانو، تو ہم تمہیں اس میں کیسے ایسوسیٹ کریں؟ That's all. As human beings you are equal. ذمی کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی کہ ایک مسلمان کی جان۔ یہ نہیں ہے کہ ذمی کی جان جو ہے وہ قیمتی نہیں، اتنی ہی قیمتی ہے جتنی ایک مسلمان کی جان، لیکن لیجسلیٹو پروسیس میں ہم آپ کو نہیں لے سکتے، قانون سازی میں نہیں آ سکتے۔ اور اسلامک اسٹیٹ کی چونکہ سب سے بڑی جو ہے پالیسی کے اندر پرائرٹی نمبر 1 کس بات کو ہے کہ ہمیں اسٹیٹ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، اپنے ریولیوشن کو ایکسپورٹ کرنا ہے۔ جب آپ اس ریولیوشن ہی کے حق میں نہیں ہے تو آپ اس میں کیسے سبسکرائب کریں گے؟ آپ تو کوئی اڑنگے ڈالیں گے، کوئی سٹل قسم کے انداز میں رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ تو ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ اینڈ پروسیس آف لیجسلیشن، ان دو سے آپ علیحدہ، باقی مکمل۔ تو یہ 3 الفاظ یاد کیجئے کہ جس معاشرے میں بغی و طغیان اور ظلم و عدوان ہوگا، 3 شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں: پولیٹیکل ریپریشن، اکنامک ایکسپلائٹیشن اینڈ سوشل ڈسکریمنیشن۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 جو ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں اقامت ما انزل من اللہ کے ثمرات کے طور پر عمومی خوشحالی اور فارغ البالی کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا ہے۔ جب عدل اور قسط ہو جائے گا، تمام معاشرے کے طبقات مطمئن ہوں گے، پرسکون ہوں گے، سب کو ان کا حق پہنچ رہا ہوگا، تو ایک معاشی طور پر بھی خوشحالی ہوگی، خود بخود اس کے نتائج نکلیں گے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ استعارہ ہے اس کا جو برکات پیدا ہوں گی، اوپر سے بھی کھائیں گے، نیچے سے بھی کھائیں گے، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی دیکھیں گے کہ زمین جو ہے اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ اور اسی میں وہ حدیث میں نے کل شاید لکھی نہیں تھی، اقامت حد من حدود اللہ، لکھی تھی میں نے، خیر من مطر 40 لیلہ، اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو قائم کرنے سے بھی اتنا خیر وجود میں آتا ہے جو 40 دن کی بارش سے بھی نہیں آ سکتا۔ اور یہ وہ صحرا کا تصور کیجئے جہاں بارش کو ترستا رہتا ہے صحرا، بارش ہوگی تو رویدگی ہوگی، گھاس اگے گی، اب آپ بھیڑیں بکریاں چرائیں، آپ کی بھیڑیں اور بکریاں فربا ہوں گی، دودھ زیادہ دیں گی، اب سب خوشحالی ہو جائے گی۔ تھا معاشرہ وہ صرف بھیڑوں بکریوں کے پالنے والا، اور تو ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تھا نہیں۔ جب یہ نہیں تو وہ لوٹ مار ہے، اللہ اللہ خیر صدا، اور کون سا کام تھا؟ اس نظام عدل و قسط کے قیام کا تذکرہ کمال اجمال و غایت اختصار کے ساتھ تو سورۃ الحدید کی اس آیت میں ہوا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔
ہم نے بھیجے اپنے رسول کھلی نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ لوگ سیدھی طرح انصاف پر قائم رہیں۔ لیکن سورۃ الشورى میں اس کا بیان ایسی وضاحت کے ساتھ ہوا ہے کہ اس سے حکم الہی اور اقامت دین اور ایمان بالکتاب اور قیام نظام عدل اجتماعی کا باہمی ربط و تعلق بالکل واضح ہو جاتا ہے، جس سے حکم الہی، نوٹ کیجئے ہماری جو بحث چل رہی لفظ حکم، انزلناہ حکمن عربیہ، اس لفظ حکم کو ابھی انڈر لائن کر لیجئے۔ سورہ شورى میں ایک عجیب ترتیب کے ساتھ یہ سارے الفاظ آئے، حکم الہی، پھر اقامت دین، دین کو قائم کرنا، اقام التوراۃ والانجیل ان اقیم الدین، ایمان بالکتاب اور قیام نظام عدل اجتماعی کا باہمی ربط و تعلق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں ایک نہایت حکیمانہ تدریج و ترتیب کے ساتھ اس مضمون کی تفاصیل بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے وہی اصل الاصول بیان ہوا جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، یعنی یہ کہ حکم کا اصل اختیار اللہ کو حاصل ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارے مابین جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا اختیار تو اللہ ہی کو حاصل ہے۔ پھر آیت نمبر 13 میں اس حکم الہی کے دین و شریعت کی شکل میں ڈھلنے کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ یہی حکم الہی، اس نے شکل اختیار کی اللہ کے دین اور شریعت کی۔ لہذا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ آیت نمبر 13 میں آگے، اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے بھی وہی بات طے کی ہے جس کی کہ نوح کو ہدایت کی تھی، اور جو ہے محمد ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور جو جس کی ہم نے نصیحت اور وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو، عیسیٰ کو، قائم کرو دین کو، قائم رکھو دین، اور مت اختلاف میں پڑھو اس کے بارے میں۔ یہ رکھو اور کرو، اس کا فرق میں کل بیان کر چکا ہوں۔ اقیمو، قائم کرو، یا قائم رکھو، کیا ترجمے ہوں گے اس کے؟ اگر کوئی شے قائم ہے تو اقیمو کے معنی کیا ہوں گے؟ اسے قائم رکھو، اور اگر قائم نہیں ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قائم کرو۔ خلافت راشدہ کے دوران اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ قائم رکھو۔ اب اس نظام کو، اس کے خلاف کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھیں گی، اس کے خلاف طوفان آئیں گے، اس کے خلاف آندھیاں چلیں گی۔ شیطان جو ہے آخر نچلا تو نہیں بیٹھا ہوا ہے، شیطان کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دے رکھی ہے۔ کیسے برداشت کرے گا وہ کہ اس کے سینے میں یہ سوراخ ہو گیا ہے؟ یہ تو سینے میں سوراخ ہے شیطان کے کہ اللہ کا دین قائم ہے، تو وہ تو ہر طرح کے اڑنگے لگائے گا۔ تو مسلمانوں چوکس رہو، چوکنے رہو، ان اقیموا الدین، اس دین کو اب قائم رکھو جو محمد الرسول اللہ والذین معہ نے 23 سالہ محنت اور مشقت کے ساتھ قائم کیا ہے، اب اسے قائم رکھو۔ اور اگر وہ خیمہ گر گیا ہے تو اب اسے قائم کرو، سر نو اٹھاؤ، دوبارہ کھڑا کرو، پھر وہی جدوجہد شروع کرو جو محمد الرسول اللہ والذین معہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس ترجمے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، قائم رکھو اور قائم کرو ایک ہی مفہوم ہے۔ قائم ہے تو قائم رکھو، اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔ لیکن یہاں جو مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اب دیکھیے آیت نمبر 10 میں نے کوٹ کی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، حکم، پھر اس حکم نے صورت اختیار کی دین کی، شرع لکم من الدین، اور اس کے بعد کے الفاظ چھوڑتے ہوئے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اب آئیے پھر آیت نمبر 15 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ تو اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے اور جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشات کی ہرگز پیروی نہ کیجیے، اور ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے میرا ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں عدل قائم کروں تمہارے مابین۔ دس از دین۔ یہ ایک آیت بڑی گمبھیر ہے، ویری پروفاؤنڈ، اور اتباع رسول جسے سمجھا جاتا ہے وہ صرف داڑھیوں کے طول میں اور پائنچوں کے ٹخنوں سے اوپر ہونے کا نام نہیں ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے،
لیکن اس میں پرائرٹی اس کی ہے، اس کا اتباع کرو۔ جو حکم محمد کو ہو رہا ہے اس کے اوپر خود عمل کی کوشش کرو، وہ اتباع ہوگا رسول کا۔ کیا حکم دیے گئے حضور کو؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اسی کی دعوت دیتے رہو۔ کس کی دعوت دیتے رہو؟ اقامت دین کی دعوت دیتے رہو۔ تمہاری دعوت کا ہدف بدلنا نہیں چاہیے، کسی مسلک، کسی فقہ، کسی جماعت نہیں، دعوت دین کی، اقامت دین کی دعوت۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ڈٹے رہو، استقامت اختیار کرو جیسے کہ تمہیں حکم ہوا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، وہ چاہیں گے تمہیں ادھر ادھر لے جانا، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کروانا چاہیں گے، تمہارا ڈائیورٹ کریں گے، تمہیں کسی اور اس پر ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کرنا۔ اور ڈنکے کی چوٹ کہہ دو آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میرا ایمان تو اس کتاب پر ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میرا مشن کیا ہے؟ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ پھر آیت نمبر 17 میں اس پوری بحث کا خاتمہ ان جامع الفاظ پر ہوا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ اللہ ہی تو ہے وہ جس نے کہ کتاب بھی اتاری، حق کے ساتھ میزان اتاری، اور تمہیں کیا پتا قیامت شاید قریب آئی کھڑی ہو۔ یعنی دیر نہ کرو، تاخیر و تعویق نہ کرو، اس لیے کہ قیامت ایک قیامت صغریٰ ہے جو میرے اور آپ کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، اور کون سی قیامت آئے گی؟ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت میں ملیں گے، کیا خوب قیامت کا بھی ہوگا کوئی دن اور؟ غالب کا بڑا پیارا شعر ہے۔ تو یہ تو قیامت، تو ہر انسان کی قیامت تو یہ ہے، وہ مر گیا تو قیامت ہو گئی۔ ایک قیامت کبریٰ ہے جو آنے والی ہے۔ تو فرمایا کہ جلدی کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو، جد و جہد کرو۔ اللہ نے کتاب اتاری، میزان اتاری، اس کتاب کو قائم کرنے کے لیے یا اہل القرآن اقیموا القرآن۔ سورۃ الحدید کی متذکرہ بالا آیت کی طرح سورۃ الشورى کی اس آیت میں بھی کتاب کے ساتھ میزان کا لفظ بھی وارد ہوا ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے بڑی جامع بات فرمائی ہے، اللہ نے مادی ترازو بھی اتاری جس میں اجسام تلتے ہیں، ایک سیر آپ نے ادھر ڈالا اور گندم تول لی۔ علمی ترازو بھی اتاری جسے عقلی سلیم کہتے ہیں، وہ باطنی بصیرت جو میں نے کہا۔ اخلاقی ترازو بھی اتاری جسے صفت عدل و انصاف کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی ترازو دین حق ہے جو خالق و مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتا ہے، اور جس میں بات پوری تلتی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ عورت اور مرد کے حقوق کا کیا توازن ہے؟ حاکم اور محکوم، حاکم یہاں اس معنی میں چاہے وہ خلیفہ راشدی ہے، اس کے اختیارات کتنے ہوں گے، اور عوام کے اختیارات کیا ہوں گے؟ واٹس دی بیلنس؟ سرمایہ اور محنت کے مابین تعلق بیلنس کیسے ہوگا؟ تین ہے جو ان کو میں کہا کرتا ہوں عقدہائے لا ینحل، یہ تین ایسے عقدے ہیں جو حل ہو ہی نہیں سکتے، عقل انسانی کبھی ان کو حل نہیں کر سکتے۔ عقل جہاں تک لے آتی ہے، آپ تیسرے سبق میں پڑھ چکے ہیں، توحید تک عقل لے آئے گی، معاد تک بھی عقل لے آئے گی کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ انسان کی زندگی بیکار ہو، کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ ایک آدمی خیر کے لیے پوری زندگی گزار گیا اور فاقے کرتا رہا یا کوئی اور تکلیفیں اٹھاتا رہا، ایک آدمی ظلم کرتا رہا، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ڈیتھ دی لیولر، موت آ کر دونوں کو برابر کر دے گی۔ تو نفع میں تو وہ رہا جس نے عیش تو کیا یہاں، وہ تو گھاٹے میں رہا جس نے کہ یہاں پر حق اور باطل کے درمیان فرق و تفاوت کے نہیں، عقل سلیم اسے قبول نہیں کر سکتی۔ ہونا چاہیے دوسرا عالم جس میں گندم از گندم برویت، جو سے جو، گندم سے گندم اگے اور جو سے جو اگے۔ تو عقل سلیم انسان کو پہنچا دیتی ہے، فطرت سلیمہ پہنچا دیتی ہے توحید تک بھی، معاد تک بھی، لیکن یہ عقدے عقل حل نہیں کر سکتی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اس کے لیے ہی در حقیقت جب ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، تو باقی چیزیں تو ہم پہلے سے اقرار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر کسر کون سی رہ گئی؟
اب کیا ہدایت مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے؟ توحید آپ کے پاس ہے، آپ نے سارا آخرت کو بھی پہچان لیا، اللہ کی عبادت کا اقرار بھی کر رہے ہیں، تو مانگ کیا رہے ہیں ہدایت؟ وہ ہدایت یہ ہے، ان عملی زندگی میں آ کر انسان کے لیے دو راہیں آ جاتے ہیں اور عقل انسانی طے نہیں کر سکتی۔ یک لہجہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد، تھوڑا سا عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی کوئی کجی آئی ہے تھوڑی سی آئی ہے، 10 ڈگری کا صرف اینگل بنا تھا، لیکن جیسے جیسے آگے گئے وہ تو کھلتے کھلتے سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ ہو گیا، چاہے وہ 10 ڈگری کا تھا صرف فرق۔ جتنا آگے چلیں گے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس اعتبار سے عقل انسانی ان 3 عقدوں کو حل نہیں کر سکتی۔ اجتماعیت اور انفرادیت کے درمیان کیا بیلنس ہو؟ یا ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی بن جاتی ہے، اور یا پھر مادر پدر آزاد معاشرہ وجود میں آتا ہے، یا سرمایہ دار جو ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے، یا مزدور جو ہے وہ سرمایہ دار کی جو ہے درگت بناتا ہے۔ چھوٹا سرمایہ دار ہو تو مزدور اس پر حاکم ہوتا ہے، بڑا سرمایہ دار ہو تو وہ مزدور کا خون چوستا ہے۔ مرد اور عورت، یا عورت جو ہے جوتی کی نوک بنتی ہے، بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بنتی ہے، اور یا عورت کلوپٹرا بن کر اور پوری قوموں کی قسمتوں کا بیڑا غرق کرتی ہے۔ ویئر از دی پوائنٹ آف بیلنس؟ یہ ہے اصل میں ہدایت جو ہم مانگتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید تشتت و انتشار اور افتراق و اختلاف کا اصل سبب بغیم بینہم کو قرار دیتا ہے۔ یہ بہت اہم بحث ہے۔ جہاں کہیں بھی اختلاف کی بات آپ دیکھیں گے قرآن میں بہت سے مقامات پہ آئی بغیم بینہم۔ یہ نہیں ہوتا کہ صحیح بات معلوم نہ ہو، صحیح بات سامنے آ جاتی ہے، کیوں معلوم ہے؟ اگر میں اس کی بات مان لیتا ہوں تو یہ اونچا ہو گیا، میں نیچا رہ گیا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو علماء یہود صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مانتے نہیں، مانیں گے نہیں۔ بغیم بینہم وما اختلفتم فیہ من شیء، جو بھی اختلاف ہوا ہے وہ آیا ہے الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم، علم کے آنے کے بعد اختلاف کیا، اور اصل سبب بغیم بینہم۔ چنانچہ سورۃ الشورى کے اس دوسرے رکوع میں بھی ولا تتفرقوا فی کے تاکیدی حکم کے بعد آیت نمبر 14 میں تفرقہ و انتشار کے سبب یہ بیان کیا گیا ہے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم۔ دین حق اور اللہ کی نازل کردہ کتاب اور میزان کی اقامت سے اس بغی و طغیان کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ پھر نہ احبار اور رہبان کے لیے یہ موقع رہتا ہے کہ وہ ارباب من دون اللہ بن کر بیٹھ سکیں، نہ سرمایہ دولتم بین الاغنیاء منکم کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اب یہ سب حوالے ہیں قرآن مجید کی آیات کی طرف۔ ارباب من دون اللہ یہ سورہ توبہ میں آئے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ، انہوں نے رب بنا لیا ہے۔ اسی طریقے سے کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، سرمایہ تمہارے دولت مندوں ہی کے گردش میں نہ رہے، نہ ہی کسی سیاسی جبر و استبداد کا موقع باقی رہتا ہے، بلکہ تمام انسان اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، اور ان کے اولو الامر کا فرض یہ قرار پاتا ہے کہ وہ ہر ضعیف کو قوی سمجھے۔ یہ حضرت ابو بکر کا قول ہے اصل میں، جو پہلے خطبے میں انہوں نے کہا تھا میرے نزدیک ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں، اور ہر قوی ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کروں۔ ان کے اولو الامر کا فرض یہ قرار پاتا ہے کہ ہر ضعیف کو قوی سمجھے جب تک اسے اس کا حق دلوا نہ دیں، اور ہر قوی کو ضعیف سمجھے جب تک اس سے حق وصول نہ کر لیں۔ اقامت و ما انزل من اللہ کے ذریعے ایسے عادلانہ و منصفانہ نظام اجتماعی کا قیام کتاب الہی کے ماننے والوں کا وہ فرض ہے جس پر وہ بحیثیت مجموعی مکلف ہے، اور جس کے بارے میں جواب دہی کی فکر انہیں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الشورى میں اس سلسلہ مضمون کے آخر میں یہ فرما کر کہ کیا عجب کہ قیامت قریب ہی ہو متنبہ کر دیا گیا ہے کہ کتاب اور میزان کے حقوق کی ادائیگی کی جلد فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لیت العال اور تاخیر و تعویق ہی میں پڑے رہو، اور آخری حساب کتاب کی گھڑی اچانک آن کھڑی ہو۔ اور اللہ کی کتاب اور میزان کا حق صرف کس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ بفحوائے لیقوم الناس بالقسط اور وامرت لاعدل بینکم، اس نظام عدل اجتماعی کو عملاً قائم کر دیا جائے جو اللہ نے دین و شریعت کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ کتاب الہی کے اس حق کی ادائیگی کے لیے کیا عملی تدبیر اختیار کی جائے۔
تو اگرچہ یہ موضوع میری اس وقت کی گفتگو سے براہ راست متعلق نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں بھی نوٹ کیجئے گا چونکہ آپ سب لوگ واقف ہیں، بعد میں منہج انقلاب نبوی کی اتنی ضخیم کتاب بھی وجود میں آئی ہے، اور جو بھی تقریریں ہیں اور کیسٹس ہیں اور آڈیو کیسٹس ہیں، لیکن آپ کو اس کا ملخص اس میں مل جائے گا سن 68 کی میری تحریر چند لفظوں میں. تو اگرچہ یہ موضوع میری اس وقت کی گفتگو سے براہ راست متعلق نہیں، تاہم یہ اشارہ مناسب بلکہ ضروری ہے کہ اقامت دین اور قیام نظام عدل قرآنی کی جد و جہد، اب میں نے یہاں پر اس کو قرآن یا عدل اجتماعی کے ساتھ اس کو قرآن کا لفظ ایڈ کیا ہے، نظام عدل قرآنی کی جد و جہد کو دنیا کی کسی دوسری سیاسی، معاشی یا معاشرتی تحریک پر قیاس کرنا نہایت غلط، اور اس کا عملی نقشہ کسی دوسری تحریک سے اخذ کرنا سخت مضر ہی نہیں انتہائی مہلک. آپ کسی اور موومنٹ سے اس کو اخذ نہیں کر سکتے. کمیونسٹ موومنٹ اس طرح کامیاب ہو گئی، فلاں موومنٹ اس طرح کامیاب ہو گئی، فلاں موومنٹ اس طرح کامیاب ہو گئی. اگر آپ نے اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کہیں اور سے کوئی بورو کی میتھوڈالوجی کسی اور موومنٹ پر قیاس کر کے، تو یہ سخت غیر مفید نہیں بلکہ مضر اور مہلک ہے. جس طرح ایک فرد میں اسلام کی مطلوبہ تبدیلی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ پہلے قرآن کو اس کے دل و دماغ میں اتارا جائے. آپ ایک فرد کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ فرد کچھ اور ہے، مارکسسٹ ہے، ایتھیسٹ ہے، ایگنوسٹک ہے، کوئی بھی ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس فرد کو کنورٹ کریں اور اس کو مسلمان بنائیں، تو کیا کریں گے؟ پہلے جس طرح ایک فرد میں اسلام کی مطلوبہ تبدیلی، انقلاب اور تبدیلی تو ایک ہی معنی ہے نا، انفرادی انقلاب، اجتماعی انقلاب، ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ پہلے قرآن کو اس کے دل و دماغ میں اتارا جائے تاکہ اس کا ذہن و فکر اور جذبات و احساسات سب قرآن کے تابع ہو جائے، قرآن اس کا حکم بن جائے. یہ جو ہم نے فرق یہاں پہ واضح کیا تھا، نتیجتاً اس کا عمل از خود قرآن کے تابع ہو جائے گا. آپ کو وہ تبدیلی جو مطلوبہ تھی وہ میسر ہو گئی. اسی طرح کسی ہیئت اجتماعی میں اسلامی انقلاب صرف اس طرح برپا کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اس کے ذہین اور سوچنے اور سمجھنے والے طبقات کے قلوب و اذہان نور قرآن سے منور ہو، جس کو میں نے کئی تقریروں میں واضح کیا ہے کہ ایک ہیومن سوسائٹی بیہیوز ایز اے لیونگ آرگنزم، فار ایگزامپل ایز اے ہیومن بینگ. میرے وجود میں یہ دماغ ہے، میرا ہاتھ اس کو پکڑ سکتا ہے، کسی چیز کو اٹھا سکتا ہے. کس چیز کو پکڑے، کس چیز کو اٹھائے، کس چیز کو ہاتھ نہ لگائے، اس کا فیصلہ ہاتھ تو نہیں کر سکتا غریب. That decision is made here. آنکھ دیکھتی ہے یہ سانپ ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا، اور ہاتھ آپ کا آگے بڑھا بھی تھا تو پیچھے ہٹ جائے گا. آپ لکڑی سمجھ کے اٹھانے لگے تھے، لیکن اچانک آنکھ نے بتایا یہ تو ہل رہا ہے، سانپ مت اٹھانا. ہاتھ جو ہے وہ تو یہاں کے حکم کے تابع ہے، یہ بڑھے گا تو اس کے حکم کے تحت اور واپس آئے گا تو اس کے حکم کے تحت. ٹانگیں آپ کو لے کے چل سکتی ہیں، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں یہ فیصلہ یہاں ہوتا ہے. ڈیسیژن از ٹیکن ہیئر. کہ پہلے اس کے ذہین اور سوچنے اور سمجھنے والے طبقات، تو ہر معاشرے کا بھی ایک برین ٹرسٹ ہے، جس کو آپ برین ٹرسٹ کہتے ہیں، اس کو آپ انٹیلیجنسیا کہتے ہیں، اس کو انٹلیکچوئل ایلیٹ کہتے ہیں. پھر تحریکیں جو ہے اپنے تھنک ٹینکس بناتی ہیں، حکومتیں تھنک ٹینکس بناتی ہیں. اس حوالے سے وہ ایک طبقہ ہوتا ہے. جب تک پہلے اس کے ذہین اور سوچنے سمجھنے والے طبقات کے قلوب و اذہان نور قرآن سے منور ہوں اور اس کے فکر و نظر میں قرآنی انقلاب برپا ہو جائے، کسی ہیئت اجتماعیہ کے اصحاب علم و فکر کے طبقے میں ایمان اور یقین کا ایک مضبوط مرکز، نیوکلیس قائم ہو جائے، تو پھر اس سے نور ایمان اور بصیرت دینی ان دوسرے طبقات میں لازماً سرایت کریں گے جو جسد اجتماعی میں اعضاء و جوارح کی حیثیت رکھتے ہیں، اور رفتہ رفتہ پوری اجتماعیت نور ایمان سے جگمگا اٹھے گی اور پورے کا پورا دین اپنے مکمل نظام عدل اجتماعی سمیت عملاً قائم ہو سکے گا. اس ایک راہ کے سوا اقامت دین کی کوئی اور راہ موجود نہیں. اور یہ خیال تو بالکل ہی خام اور اوہن البیوت الی بیت العنکبوت، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، یہ بھی آپ کے منتخب نصاب میں آ جائے گی آگے چل کر، کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ جالا ہوتا ہے جو مکڑی بنتی ہے اپنے لیے. گھر تو اس کا بھی ہے لیکن سب سے کمزور گھر وہی ہے. تو اسی طریقے سے تمام خیالوں میں سب سے زیادہ بالکل ہی خام کا مصداق یہ ہے
کہ کسی مسلمان قوم کے اسلام کے ساتھ ایک موروثی مذہب کی حیثیت سے جذباتی لگاؤ اور تعلق کو مشتعل ایکسپلائٹ کر کے ایک سیاسی تحریک برپا کر دینے سے قرآن کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ اصل بات جو اس وقت عرض کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل یعنی حکم بما انزل اللہ اور اقامت ما انزل من اللہ قرآن مجید کا وہ حق ہے جو ہر مسلمان پر اس کی انفرادی حیثیت میں اور پوری امت مسلمہ پر اجتماعی اعتبار سے عائد ہوتا ہے، اور جس کی ادائیگی کی فکر ہم میں سے ہر شخص کو انفرادی طور پر اور پوری امت کو اجتماعی طور پر کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں ان دو چیزوں کے درمیان جو گیپ ہے اب اس کو بھی اچھی طریقے سے فل کر لیجئے، جس کو بعد میں نے فل کیا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ قرآن کی ایسی دعوت کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک مضبوط نیوکلیس پیدا کر دے۔ تمام نہیں بدلا کرتے کبھی بھی، ہمارے معاشرے کے تھنک ٹینک کے اندر ایک مضبوط نیوکلیس پیدا کر دے کہ جو قرآن کے لائے ہوئے نظام پر اور قرآن کے دیے ہوئے ایمان پر پوری طرح مطمئن۔ یہاں سے پھر وہ ایک جماعت کا آغاز ہوگا۔ جیسے جیسے وہاں سے یہ بات نیچے پھیلے گی، جس کی مثال میں چھوٹی سی دے دوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کمیونسٹ فلسفہ جو ہے سب سے پہلے انٹلیکچوئلز کے ذہنوں میں آیا تھا۔ کیا کوئی ریڑھی والا جو ہے وہ ڈاس کیپیٹل پڑھ سکتا ہے؟ کوئی تانگا چلانے والا جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے یہ نظام کیا ہے؟ یہ کون تھے؟ شعراء، ادیب، ڈرامہ نویس، افسانہ نگار، انٹلیکچوئلز۔ انہوں نے ڈاس کیپیٹل پڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس فکر کو پھر اپنے ڈراموں، اپنے نظموں، اپنے اشعار، اپنے افسانوں سے پہنچایا نیچے، یہاں تک کہ ایک ریڑھی والے کی زبان پر بھی استحصال کا لفظ آ گیا۔ کتنا ثقیل لفظ، باب استفعال۔ اچھا بھلا جو عربی کا طالب علم ہوتا ہے اسے مصیبت ہو جاتی ہے 8ویں باب میں جا کر، استفعال، استحصال، اور ریڑھی والا بول رہا کیسے ہو گیا یہ؟ اٹ ٹک ٹائم، لیکن پہنچتی ہے بات۔ کوئی بہت ہی انسین انویزیبل چینلز ہیں کہ جو اوپر کے وہ انٹیلیجنسیا سے پھر وہ چیز اٹ سنکس ڈاؤن ٹو دی باٹم، ٹو دی گراس روٹ لیول۔ جب یہ ہو جائے گا اس عرصے میں ایک مضبوط جماعت تیار ہو جانی چاہیے جن کا ذہن بالکل صاف ہو، کیا کرنا ہے، جو اپنے قول کے سچے، اپنے عمل کے پکے ہوں، اور ایک نظم کو قبول کر رہے ہوں، ڈسپلنڈ۔ پھر جب کوئی عوامی تحریک اٹھے گی تو یہ کام ہو سکتا ہے جو یہاں آخر میں بیان کیا گیا۔ عوامی تحریک میں پھر عوام کے مذہب کے ساتھ جو ایک موروثی لگاؤ ہے اسے بھی ایکسپلائٹ کیا جائے گا۔ بٹ اف یو جمپ ڈائریکٹلی ٹو دیٹ یو آر دا بگیسٹ فول۔ یہ مراحل طے کرو۔ انٹیلیجنسیا میں ایک مضبوط نیوکلیس، پھر اس کے نیچے اس فکر کے گراس روٹ لیول تک جانا، اگرچہ وہ اس فکر کے ساتھ نہیں جائیں گے لیکن یہ کہ کچھ الفاظ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے۔ اس کے دوران میں اس میں جو وقت لگے گا، ایک جماعت بناؤ، حزب اللہ بناؤ، وہ مضبوط جماعت کہ جو پھر عوامی تحریک کو کنٹرول کر سکے۔ ورنہ عوامی تحریک وہ تو پھر ادھر کو چل پڑے گی تو بھیڑ چال ادھر کو چل پڑی، اور کوئی اور آ گیا جس نے ذرا زوردار نعرہ لگا دیا، اس نے ارباب اقتدار کو زیادہ غلیظ گالی دے دی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ یہ ہے آدمی ٹھیک جو جس میں بڑی جرت ہے، اس نے وہ گالی دی ہے اس کو، لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ لیکن جماعت ایک ہونی چاہیے جو عوامی تحریک کو کنٹرول کر سکے، ادھر سے ادھر نہ جائے۔ وہ کوئی مظاہرہ کر رہی ہے تو اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، لیکن اس کے بعد جب آپ اس کو ماس موومنٹ بنائیں تو اب جو اس قوم کے اندر اگر اسلام کے ساتھ ایک دلچسپی ہے اور ایک محبت ہے اور ان چیزوں کو لے کر جن کو وہ سب مانتے ہیں کہ ہاں یہ اسلام ہے، ان میں سے کسی بھی ایشو کو لے کر ایک عوامی تحریک برپا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان تمام سٹیجز کو سکپ اوور کر کے اور براہ راست ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے چاہیں گے تو پھر ناکامی، حاصل کچھ نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی ریلے میں کسی کی حکومت بن جائے، کوئی پہنچ جائے وہاں تک، لیکن یہ کہ وہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ ہے اصل میں اقامت ما انزل من اللہ، اس کے لیے طریقہ کار کا جو یہاں پہ اول و آخر بیان ہوا ہے صرف اس جگہ پر
باقی اس کے درمیان کے جو مراحل ہیں وہ میں نے پھر منہج انقلاب نبوی کے جو 6 اس کی سٹیجز بیان کی ہیں اس میں اسے واضح کیا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔